اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم لوگ شاعر کشمیر مہجور پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا آخری پیج ہے تو سن رہے ہیں۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کو عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں، چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ تو بچوں کیا کہتے ہیں مہجور ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی گاؤں متری گام میں سکونت اختیار کی، یعنی رہنے لگے۔ تو 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم بڑے شاعر کو عزت کے طور پر ایک اعزاز سے نوازا۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ بھی جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ کہتے ہیں عین اسی وقت اس کی دماغ کی نس یعنی دماغ کی رگ پھٹ گئی، نس رگ۔ پلوامہ میں انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں اسی دن یعنی دوسرے دن 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا، اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے تو انہیں اپنے ہی گاؤں میں مدفن کیا گیا۔ کہتے ہیں 2 دن کے بعد یعنی 11 اپریل کو 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک یعنی دفن کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ کہتے ہیں مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ، وطن پرستی پر زور دیا۔ وہ کشمیر کی ہر ایک چیز سے محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔